الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 کلموں کی حدیث میں اتنی بڑی تعلیم دے دی ہے کہ اگر معاشرہ اس تعلیم کو اپنا لے تو بہت سی خرابیاں معاشرے سے دور ہو سکتی ہیں۔ بہت بڑی گویا کہ رہنمائی ان 3 کلموں کی حدیث میں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو 3 بھی نہیں ہیں۔ المومن ایک کلمہ، مرآت دوسرا کلمہ، المومن تیسرا کلمہ، لیکن یہ المومن ہی آگے پیچھے ہے تو 2 ہی کلمے ہو گئے۔ اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے قبیل سے بہت بڑی تعلیم دی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ دوسرے مومن کا آئینہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آئینے کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو جائیں تو آپ کے چہرے پر جو خوبیاں ہیں یا خامیاں ہیں ان سب سے آپ کو آگاہ کر دے گا۔ اگر کوئی غلطی سے سیاہ داغ لگ گیا ہے یا چہرے پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جس سے چہرہ بدنما ہو رہا ہے تو وہ آئینہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے چہرے پر یہ لگا ہوا ہے، آپ کا چہرہ جس سے عیبدار لگ رہا ہے، لہٰذا اسے صاف کر لیجئے۔ اس کو آگاہ کرنا یہ آئینے کا کام ہے، اب صاف کرنا یہ اس کا کام ہے جو آئینے کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ لہٰذا اس حدیث مبارکہ کے اندر دونوں کے لیے سبق ہے۔ جس کے اندر عیب ہے اس کے لیے بھی سبق ہے، اور جو عیب کو بتانے والا ہے اس کے لیے بھی سبق ہے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ اپنے مومن بھائی کے اندر اگر کوئی غلطی دیکھے، اپنے مومن بھائی کے اندر اگر کوئی غلطی دیکھے، نماز پڑھ رہا ہے صحیح نہیں ہے، وضو کر رہا ہے صحیح نہیں ہے، یہ غلطی کر رہا ہے، اس سے تو اس کا وضو ہی نہیں ہوگا، اس طریقے پر تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یا اس کی اٹھ بیٹھ جو ہے وہ ایسے سوسائٹی اور ایسے ماحول کے اندر ہے کہ یہ اچھا خاصا آدمی بگڑ جائے گا، دوسرے ماحول کے اندر چلا جائے گا، یا اس کا کوئی بھی عیب دیکھے، کوئی بھی ایسی بیماری دیکھے جس سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو پھر مومن کا کام یہ ہے کہ امر بالمعروف کرے، وہاں پر نہی عن المنکر کی ضرورت ہے تو کرے وہاں پر۔ مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ دیکھ کر کے نظر انداز کر دے، مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ دیکھ کر کے نظر انداز کر دے۔ اپنے بھائی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ یہی ہے کہ اس کو اس کے عیب سے آگاہ کرے۔ تو اس میں دونوں کے لیے سبق ہے، جس کو آگاہ کیا جا رہا ہے اس کے لیے بھی سبق ہے۔ اس کے لیے کیا سبق ہے کہ اگر آپ آئینے کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر کالک لگی ہوئی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آئینے پر غصہ نہیں ہوں گے، بلکہ اپنی کالک کو پوچھنے کی کوشش کریں گے، اپنے چہرے کو دھونے کی کوشش کریں گے۔ کوئی بھی سلیم الفطرت آدمی ایسا نہیں ہے کہ چہرے کا داغ آئینے میں دیکھ کر کے پتھر اٹھا کر کے آئینے پر مار دے۔ کوئی بھی سلیم الفطرت انسان ایسا کام نہیں کرے گا۔ آئینے پر تو غصے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے، آئینے پر غصہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آئینے نے تو بتلا دیا ہے آپ کو۔ اب آپ کا ایک سلیم الفطرت انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب ہم اپنا چہرہ دھو لیں، تو جس نے بتلایا ہے وہ محسن ہے، وہ خیر خواہ ہے آپ کا، وہ محسن ہے اور خیر خواہ ہے آپ کا۔ تو اب آپ کا کام کیا ہے؟ اس پر غصہ نہ کریں۔ تو بڑا آیا علامہ، تجھے بہت پتہ ہے، تیرے بارے میں پتہ ہے مجھے، آیا مجھے سکھانے، بس
جب تو بچہ تھا جب سے نماز پڑھ رہا ہوں، جب تجھے گود میں کھلایا میں نے، مجھے بتائے گا تو کیسے پڑھی جائے گی نماز؟ یہ کام نہیں ہے، یہ کام نہیں ہے۔ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو جس کو غلطی بتائی جا رہی ہے اس کو اپنا خیر خواہ سمجھے، اسے اپنا محسن سمجھے، اور محسن سمجھ کر کے واقعی اپنے اندر تلاش کرے کہ واقعی چہرے پر داغ ہے تو اسے دھو لینا چاہیے، نہ یہ کہ پتھر اٹھا کر کے آئینے پر مار دے۔ اس پر غصہ ہونے سے کوئی فائدہ۔ آج معاشرے کے اندر یہ برائی پائی جا رہی ہے، سب سے بڑی برائی تو یہ ہے کہ اگر کسی ایسے گناہ کے اندر جس میں معاشرہ اجتماعی طور پر ملوث ہو، اس کے خلاف اگر علماء کرام آواز اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں ان کو اور کوئی کام ہی نہیں، یہ بدعتی بنانے پر لگے ہوئے ہیں، کسی کو بدعتی بتا دیتے ہیں، کسی کو کافر بتا دیتے ہیں، کسی کو بتاتا کوئی نہیں ہے، بناتا کوئی نہیں ہے، بتایا جاتا ہے، لیکن اس بتانے کو جب بنانا کہہ دیا جاتا ہے یہاں سے غلطی ہو جاتی ہے، یہاں سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کو آگاہی نہ ہو کہ آپ کے اندر کیا کیا بیماری پنپ رہی ہے، ہو گیا ہو تو کام ہو گیا ہو تو بیٹھ جائیے اطمینان سے، جگہ نہیں ہے، نہیں گھسنا چاہیے ایسے آگے، دیکھ لیجئے جگہ ہے تو آئیے، نہیں جگہ ہے تو اور پہلے ہی آگے والوں کو اس طرح بیٹھنا چاہیے کہ جگہ نہ رہے تاکہ دوسروں کو پھلانگ کر کے آنا نہ پڑے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ڈاکٹر کے پاس کوئی جائے بخار لے کر کے اور ڈاکٹر اس کو یہ بتائے کہ یہ بخار اصل نہیں ہے، اصل تو پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں، اصل تو اندر سے کمی ہو رہی ہے، تو اب یہ نہیں دوش دیا جائے گا ڈاکٹر کو کہ بھائی ڈاکٹر صاحب میں تو لے کر کے آیا تھا بخار، تم نے تو مجھے ٹی بی کا مریض بنا دیا۔ یہ دوش نہیں دیا جائے گا، بلکہ ڈاکٹر کو محسن سمجھا جائے گا اپنا کہ اچھا مجھے تو صرف بخار ہی پتا تھا، یہ تو معاملہ بہت گڑبڑ ہو رہا ہے، آپ ٹی بی سے علاج کیجیے۔ تو وہ ڈاکٹر نے ٹی بی پیدا نہیں کی ہے، اس ڈاکٹر نے جو ٹی بی تھی اندر اس کو بتلایا ہے۔ اب اگر کوئی کہنے لگے کہ ڈاکٹر اس نے تو ٹی بی پیدا کر دی میرے اندر، مجھے تو بخار تھا، اس نے تو مجھے ٹی بی کا مریض بنا دیا، تو کیا کہا جائے گا؟ اس کو دماغ کا خلل ہی تو کہا جائے گا، یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی کہا جا سکتا ہے؟ اس کو دماغ کا خلل کہا جائے گا۔ تو جو بیماری اگر اجتماعی طور پر ہے چاہے انفرادی طور پر ہے، وہ بتانے والا محسن ہے۔ اگر معاشرتی تو پورے اجتماعی طور پر کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے تو اس کو اگر بتلایا جائے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ علماء کسی کو کافر بنا رہے ہیں، کسی کو بدعتی بنا رہے ہیں، کسی کو فاسق بنا رہے ہیں، کسی کو فاجر بنا رہے ہیں، بلکہ ان کو محسن سمجھا جائے۔ اور یہ صرف علماء کی بات نہیں، اگر کوئی بھی آدمی آپ کی انفرادی طور پر بھی اگر کوئی اصلاح کر رہا ہے تو اس کو اپنا محسن سمجھنا چاہیے، اور اس کی اس خیر خواہی کو قبول کرنا چاہیے، اور اس کی اس بات کو قبول کر کے اپنے اس عیب کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ یہ کہ اس کے اوپر غصہ ہو جائیں۔ یہ سبق تو ہے اس کے لیے جس کو بتایا جائے، یہ سبق تو اس کے لیے ہے جس کو بتایا جا رہا ہے۔ ایک سبق اس کے لیے ہے جو بتانے والا ہے، جو بتانے والا ہے۔ بتانے والا جو ہے اس کو بھی تشبیہ دی ہے، کائے سے؟ آئینے سے تشبیہ دی ہے، لہذا آئینہ اتنا ہی بتاتا ہے جتنا اس کے اندر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ داغ چھوٹا ہے تو اسے بڑا کر کے دکھا دے، داغ ایک ہے تو 2 چہرے کے داغ دکھا دے، یہ نہیں ہوتا ہے، یہ آئینے کا کام نہیں ہے۔ آئینے کا کام یہ ہے کہ بیماری جتنی ہے، عیب جتنا ہے، اسے اتنا ہی بتایا جائے۔ ڈاکٹر تو کر دیتے ہیں یہ کہ اس کو زیادہ بڑھا کے بتا دیتے ہیں، لہٰذا ڈاکٹروں والی مثال تو میں یہاں نہیں دے، کوئی ڈاکٹر ہو تو معاف کرنا بھائی، سب ڈاکٹر نہیں کرتے لیکن کوئی کر دیتے ہیں ایسا بھی، ہے نا، باقاعدہ رپورٹ بنوا دیتے ہیں جھوٹ کی، اور اچھا کیا کہتے ہیں ٹھیک ٹھاک پارٹی لگ رہی ہے، ٹھیک ٹھاک حساب کتاب بن جائے گا، تو وہ والی بات نہیں ہے۔ لیکن آئینے ہی سے میں مثال دوں کہ آئینہ اتنا ہی داغ بتائے گا جتنا ہے، 1 کے 2 نہیں بتائے گا، 2 کے 3 نہیں بتائے گا، جو چھوٹا ہے وہ چھوٹا دکھائے گا، جو بڑا ہے وہ بڑا دکھائے گا۔
تو بیماری عیب جتنا بڑا ہے اس کو اتنا ہی بڑا سمجھ کر کے بتلایا جائے اور اس کی اصلاح کی ویسی ہی کوشش کی جائے. یہ نہیں اگر نماز میں دیکھی اگر اس کی ایک وضو کے اندر کوئی کمی دیکھی، مستحب چھوٹ رہا ہے، تو اسے سیدھا کہہ دیا تیری تو وضو ہی نہیں ہوئی، تیری آج تک نماز کیسے ہوگی؟ تو یہ کام نہیں ہے آئینے کا، یہ کام نہیں ہے آئینے کا. آئینے کا کام یہ ہے کہ جتنا داغ ہے اتنا دکھایا جائے. بھائی جب وضو کر ہی رہے ہو تو مستحب طریقے سے کر لو. یہ ایک مستحب چھوٹ رہا ہے، یہ ایک سنت چھوٹ رہی ہے وضو کرنے میں. ماشاءاللہ آپ وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اگر وضو سنت کے مطابق ہو جائے گا تو اس کے اندر نور اور پیدا ہو جائے گا. آپ ساری سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، یہ ایک سنت آپ کی وضو کی چھوٹ رہی ہے، اگر اس کو بھی اپنا لیں تو کوئی زیادہ وقت تو نہیں لگے گا، لیکن اور نورانیت پیدا ہو جائے. تو اب جس کو بتایا جا رہا ہے اس کو بھی ایسا لگے گا کہ ہاں میرا فائدہ ہے، اور جو بتا رہا ہے اس کو بھی بتانے سے ایسا لگے گا کہ یہ خیر خواہی کر رہا ہے، یہ دروغہ نہیں بن رہا ہے، یہ دروغہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا وما انت علیہ بمسیطر، آپ دروغہ نہیں ہیں ان کے اوپر زبردستی کریں. آپ بالکل خدائی فوجدار بن کر کے بیٹھ جائیں. کسی کو دیکھ لیا نماز میں، نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے، بس لٹھ لے کر کے بیٹھ گئے، تجھے دکھتا نہیں نماز پڑھنے، کون سا ایسا کام تیری ریل چھوٹی جا رہی ہے، 2 منٹ تو برداشت نہیں کر سکتا تھا. یعنی اس کے اوپر ایسا چڑھیں گے وہ آئندہ سوچے گا اگر یہ آدمی مسجد میں ہو تو نماز پڑھنے جاؤں یا نہ جاؤں. تو یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ اس کو جو بیماری ہے خیر خواہی کے ساتھ اس کی اصلاح کی نیت سے اس کو بتلا دیا جائے، اس کی اصلاح کی نیت سے بتلا دیا جائے. اگر اصلاح کی نیت ہوگی تو تجھے بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی فائدہ ہوگا. اور اگر اصلاح کی نیت نہیں ہے، خدائی فوجدار بن کر کے بنا رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو علامہ ظاہر کروں، میں یہ ظاہر کروں کہ مجھے ہی نماز پڑھنی آتی ہے، میں یہ بتلاؤں کہ مجھے بہت زیادہ علم ہے، میں یہ بتلاؤں کہ میں پورا کیا کہتے ہیں بچپن سے نمازی ہوں. اگر اپنی بڑائی ظاہر کرنا مقصود ہے تو نہ کہنے والے کو فائدہ ہوگا نہ سننے والے کو فائدہ. تو میراث المومن کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بیماری ہے اتنی بتلائی جائے، جتنی بیماری ہے اتنی بتلائی جائے اور خیر خواہی کے ساتھ بتلائی جائے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کو جب حضرت فرعون کے پاس بھیجا تو کیا کہا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے تھے یہ ایمان نہیں لائے گا، لیکن کیا کہا تھا؟ فَقُولَا لَهُ الْقَوْلَ اللَّيِّنَ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. یہ ہمیشہ نصیحت کرنے والے کے پیش نظر بات رہنی چاہیے کہ شاید یہ میری نصیحت قبول کر لے، اس کا فائدہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم یہ دیا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، تم اس سے نرمی سے بات کرنا. وہ اپنے آپ کو بڑا ربکم الاعلیٰ کہتا ہو، اس کا نعرہ یہ ہے کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، سب کچھ میں ہی ہوں، لیکن اس کے باوجود فقولا لہ قولا لینا یہ کہا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ نبینا اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہ تم نرمی سے بات کرنا. لعلہ یتذکر و یخشی، ہو سکتا ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، شاید وہ نصیحت قبول کر لے. اللہ تو جانتے تھے، لیکن یہ بتلانے والے کو، نصیحت کرنے والے کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تمہارے پیش نظر ہمیشہ یہ خیر خواہی رہنی چاہیے کہ یہ اچھی بات قبول کر کے اس کو ماننے والا بن جائے. ایک دوسری حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے ایک اور نقطہ اس کے اندر بیان فرمایا کہ مرآت سے، آئینے سے کیوں تشبیہ دی گئی، آئینے سے کیوں تشبیہ دی گئی. آئینے کا کام یہ ہے کہ جب جو آدمی اس کے سامنے جا کر کے کھڑا ہوتا ہے اسی کو بتلاتا ہے اس کے داغ، اسی کو بتلاتا ہے اس کے داغ. اگر میں کھڑا ہوا آئینے کے سامنے، میرے چہرے پر داغ لگا ہوا تھا، میں ہٹ گیا آئینے کے سامنے سے، تو ایسا نہیں ہے کہ پھر آئینہ جو میرے بعد آ کر کے اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے تو اس سے یہ کہے تیرا تو بہت صاف ہے چہرہ، لیکن تیرے سے پہلے والے جو آیا تھا اس کے چہرے پہ دیکھ کتنا بڑا داغ تھا. آئینے کا یہ کام نہیں ہے. آئینے کا جس کے اندر جو عیب دیکھے گا وہی ظاہر کرے گا، اس کے بعد یا اس سے پہلے 1000 آدمی آئیں جائیں کسی سے اس کو کوئی مطلب نہیں. جو سامنے ہے بس اس سے
اس سے مطلب ہے کہ تیرے اندر کیا خوبیاں ہیں اور کیا عیب ہیں انہیں ظاہر کیا جائے گا، ان کو ظاہر کیا جائے گا، دوسروں کے سامنے کچھ نہیں کہا جائے گا، دوسروں کے سامنے اس کی، یہ ہے ایک مومن کے ایمان کا تقاضا، اور یہ ہے ایک مومن کی صفت کہ اگر کسی اپنے بھائی کے اندر کوئی عیب دیکھے تو اپنے بھائی کو آگاہ کرے، اپنے بھائی کو آگاہ کرے، یہ نہیں معاشرے میں چرچا کرتا پھرے، معاشرے میں چرچا کرتا پھرے گا تو اس بھائی کی تو اصلاح نہیں ہو سکتی، لیکن یہ چرچا کرنے والے کا نقصان ضرور ہو، چرچا کرنے والے کا نقصان۔ خیر خواہی کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اسے دنیا میں بھی نقصان دے گا، آخرت میں بھی نقصان دے گا، میرا بھائی خسارے میں چلا جائے گا، گھاٹے میں چلا جائے گا۔ تو اب اس بھائی کی اصلاح اس بھائی سے ہوگی یا معاشرے سے ہوگی؟ معاشرے میں کسی کو اگر بدنام کیا جائے گا، معاشرے کے اندر اس کی ساری یہ خرابیاں، یہ عیوب بیان کیے جائیں گے، یہ نقائص بیان کیے جائیں گے، تو یہ خیر خواہی تو نہیں کہلا سکتی ہے۔ لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ غیبت ہو رہی ہے، معاشرے میں مقام نہیں مل رہا ہے، اور غیبت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنا سخت لہجہ اختیار فرمایا ہے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کسی کی غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ مردار بھائی کا گوشت کھانا، کسی کی غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ نے بتلایا کہ ہم نے تمہاری فطرت ایسی بنائی ہے، تم اسے پسند نہیں کر سکتے ہو، فکرہتموہ، تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ جب تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو تو پھر غیبت کر کے وہی معاملہ کیوں کرتے ہو؟ اسے ناپسند کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ غیبت میں شمار ہو جائے گی، یہ غیبت میں شمار ہو جائے گی، نہ اس کا فائدہ ہوا نہ اپنا فائدہ ہوا، بلکہ الٹا اپنا نقصان ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آئینے سے تشبیہ دے کر کے یہ بتلا دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اصل مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے، اور مومن وہ ہے کہ اپنے بھائی کے اندر اگر کوئی برائی دیکھے تو اس کی خیر خواہی کا معاملہ کرے، اس کے ساتھ اچھی طریقے پر۔ ایک بات یاد آ گئی تھی حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، بہرحال انشاءاللہ پھر کبھی، لیکن بس چند لفظوں کے اندر خیر خواہی دل کے اندر رکھے، حسن انداز سے بیان کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدائی فوجدار بن کر کے لاٹھی مارتے، پتھر اٹھا کر کے مارتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کہنے کا انداز اچھا ہو، دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہو، اور بات جو ہو وہ بھی اچھی ہی ہو، انداز بھی اچھا ہو، بات بھی اچھی ہو اور نیت بھی اچھی ہو، تو انشاءاللہ العزیز دونوں کو فائدہ ہوگا، اور یہی ایمان والے کے ایمان کی نشانی ہے، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل نصیب۔